وہ کیسی عورتیں تھیں جو گیلی لکڑیوں کو پھونک مار کر چولہا چلایا کرتی تھی، جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن پکاتی تھیں، صبح سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی رہتی تھیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ بھری دوپہر میں سر اپنا ڈھک کر ملنے آتی تھی، جو پنکھے ہاتھ کے جھلکتی تھی اور بس پان کھاتی تھی، جو دروازے پہ رک کر دیر تک رسمیں نبھاتی تھیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ پلنگوں پر نفاست سے دری بچھاتی تھیں، مہمانوں کو سرہانے بٹھاتی تھیں، اگر گرمی زیادہ ہو تو روح افزا پلاتی تھیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ جو اپنی بیٹیوں کو سویٹر بنانا سکھاتی تھیں، بڑی پلیٹوں میں جو افطار کے حصے بناتی تھیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ جو کلمے کاڑ کر لکڑی کے فریموں میں سجاتی تھیں، دعائیں پھونک کر بچوں کو بستر پر سلاتی تھیں اور اپنی جائے نماز موڑ کر تکیہ لگاتی تھیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ کوئی سائل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی، پڑوسن مانگ لے کچھ باخوشی دیتی دلاتی تھی، جو رشتوں کو برتنے کے کئی نسخے بتاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ محلے میں کوئی مر جائے تو آنسو بہاتی تھی، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس جایا کرتی تھی، کوئی تہوار ہو تو خوب مل جل کر مناتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ میں جب اب گھر جاتی ہوں نا اپنے، تو فرصت کے زمانوں میں انہیں ہی ڈھونڈتی پھرتی ہوں، گلیوں اور مکانوں میں، کسی میلاد میں، تسبیح خانوں میں، کسی برآمدے کے طاق برچی خانوں میں، مگر اپنا زمانہ ساتھ لے کر کھو گئی ہیں وہ، کسی ایک قبر میں ساری کی ساری سو گئی ہیں وہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا سٹارٹنگ سے بولنا یہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا اور مجھے یہ اتنا اچھا لگا تھا، اور یہ سارا زمانہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ جب میں بچپن میں تھی، چھوٹی تھی، اپنی نانوں کی طرف جایا کرتی تھی، تو سب کچھ یہ ادھر ہوتا تھا۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چولہا ابھی بھی نا، میری جو بڑی ممانی ہے وہ ابھی بھی چولہا نا ایسے چلاتی ہیں جیسے یہ پھونک کے نا لکڑی سے جلاتے ہیں، ویسے جلاتی ہیں ابھی بھی وہ گیس یوز نہیں کرتی، حالانکہ اتنی سہولت آ چکی ہے پھر بھی وہ یوز نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے بس یہ عادت ہے اور یہی عادت مجھے اچھی لگتی ہے اور اسی عادت کے ساتھ میں مر جاؤں گی، وہ یہ بات کرتی ہیں۔ مین کے سب کچھ یہ دیکھا ہوا ہے، سارا زمانہ یہ دیکھا ہوا ہے ہم نے۔ سوری، تھوڑا میرا گلا بیٹھ گیا ہے اس بات پہ، کیونکہ مجھے اپنی نانوں بہت یاد آ گئی ہے نا۔ وہ مین کے ایک ٹائم ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، وہ ہمیں یاد آتا ہے، بہت زیادہ یاد آتا ہے، لیکن وہ وقت واپس نہیں آ سکتا ہمارے پاس، جتنی مرضی کوشش کر لیں وقت نہیں آ سکتا۔ سارا یہ دور میں نے دیکھا ہے، سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنی امی سے میں پوچھ رہی تھی، ابھی جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میں بنا رہی ہوں سالن، میں نہیں بنا رہی، امی کی طرف میں گئی تھی اور امی بنا رہی تھی، اور ساتھ میں بیٹھی ویڈیو بنا رہی، ساتھ ہم باتیں کر رہے تھے، میری بہن بھی چھوٹی گئی ہوئی تھی، تو ہم سارے مل جل کے باتیں کر رہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا، کیسے ہاتھ سے وقت نکل گیا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کاش وہ وقت دوبارہ ہے نا، کتنا مزہ آئے۔ اب ہم بڑی ہو گئی ہیں، اب اس طرح نانوں کے ساتھ بیٹھیں باتیں کریں۔ اس ٹائم ہم باتیں بھی اتنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں کوئی باتیں کرنے ہی نہیں آتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی، بس اپنا کزنوں کے ساتھ کھیل کے پاگلوں والا کھیل ہوتا تھا ہمارا بھی، کہ بھاگ کے بس یہی کام ہوتا تھا، مہندیاں لگا کے۔ نئی مہندی سیکھی تھی میں نے بھی، اور میری کزن نے بھی، ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی ہیں، ہم کبھی کیا مین کے ایک اچھا ٹائم تھا، بہت اچھا ٹائم تھا، جس طرح ابھی میرا اپنی امی کی طرف میں جاتی ہوں، میرے بچوں کا اچھا ٹائم ہے۔ چھوٹی بہن میری بہت چھوٹی تھی، بہت زیادہ ہی چھوٹی تھی، تو اس نے یہ وقت اتنا دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اب جب ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے، امی کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ ہی، میں کہتی ہوں، دنیا جس طرح بالکل الگ دنیا، اور امی کے گھر آ کے نا یوں لگتا ہے کہ بس یہ دنیا اور یہ زندگی ہے، کیونکہ اتنا سکون ملتا ہے۔ گھر میں اپنا الگ سکون ہے، وہ بے شک الگ سکون ہے، لیکن امی کے گھر نا مجھے بس ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے جانے کی، فوراً جاؤں۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ جس ٹائم میں دل ہوتا ہے نا، میں اس ٹائم چلی جاتی ہوں۔ مجھے نا میرے ہسبینڈ بھی نہیں روکتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تمہارا دل ہوا کرے بتایا کرو، اور وہ لے بھی جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے جس طرح نانوں کی طرف فاصلہ تھا، تو اس ٹائم بس یہی تھا کہ ریل گاڑی میں جانا تھا، ہمیں ٹرین میں ہی سفر کرنا تھا، ایک الگ ہی وہ دنیا تھی جو کہ اب نہیں رہی۔ اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ بہت اچھا وقت تھا وہ،
اور یہ میں نے ایک تصویر بھی میں نے ایک دیکھی تھی، وہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. ایسے جیسے وہ بیٹھی ہوئی ہیں 3-4 عورتیں، ایسے ہی نا مجھے یاد آتا ہے کہ ایسے نا نانوں کی فرینڈز آ کے بیٹھا کرتی تھی نانوں کے پاس. وہ ایسے باتیں کرتی، ہنس ہنس کے جا رہی ہیں، ہم سے مل رہی ہیں، امی سے مل رہی ہیں، آ رہی جا رہی ہیں. تو پتہ چلتا تھا انہیں کہ ہاں یہ آئی ہے، ان کی بیٹی آئی ہے، تو ٹھیک ہے جی، اب باری باری سب آ رہے ہیں ملنے کے لیے. بڑا اچھا ٹائم تھا. اب تو یہ ہے کہ سارے اپنا اپنا مصروف ہو چکے ہیں، بس اپنی لمیٹڈ لائف ہو چکی ہے، جو کہ صبح سٹارٹ ہوتی ہے بچوں سے، بچے اسکول جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر موبائل پہ آ جاتی ہے، اور اینڈ کرتے کرتے بھی موبائل پہ آ جاتا ہے. اب تو موبائل کا دور آ چکا ہے، یقین کریں کہ وہ دور رہا ہی نہیں ہے جو پہلے تھا. لیکن اب تھوڑا بہت جب گیدرنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا، میرا یہ دل کرتا ہے میں بس امی کے ساتھ باتوں میں ہی گزار دوں. بہت کم میں موبائل یوز کرتی ہوں، بہت کم کرتی ہوں. ویڈیوز وغیرہ بنانی ہو تب، ادروائز نہیں. تو ادھر سالن بھی بن چکا تھا اور کھا پی چکے تھے بچے، اور بچے اپنا لگے ہوئے کھیلنے میں، اور آئس کریمیں آ رہی ہیں. ابو لے کے آئے تھے آئس کریم، اور بس جب ہم جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی چیز نا، میں کہتی ہوں ابو لے کے آتے ہی رہتے، کبھی آئس کریم، کبھی یہ چپس وغیرہ، کبھی بوٹلز، کبھی جوس، پتہ نہیں کیا کچھ بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی بچے بھوکے ہیں کہ نہیں بھوکے. ہم بس اپنا لگی ہوتی ہیں باتوں میں. یہ وقت ہے، یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا. تو بس اس وقت تو خوب انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا کریں. میں کہتی ہوں کیونکہ یہ جو بزی لائف ہے نا، یہ رہنی ہے اور زیادہ بزی ہونی ہے. یہ تو موبائل کا دور ہے، بچہ بزی ہے بھائی موبائل میں. بچوں کو دیکھو وہ الگ بزی ہیں، امیاں دیکھو وہ الگ بزی ہیں، ابے دیکھو وہ الگ بزی ہیں. سارا کام موبائل میں ہو گیا. بچوں کے بھی کام موبائل میں آنے لگ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے کام موبائل میں ہونے لگ گئے ہیں. تو موبائل سے تھوڑا سا کنارہ کشی کریں. آج کا ولاگ اتنا خاص نہیں تھا، بٹ یہ ہے کہ مجھے بس کچھ یاد آ گیا تھا. میں بھی یہ سن کے کافی لوگوں کو اپنا تھوڑا پرانا ٹائم یاد آئے، کیونکہ آج سے اگر آپ 25 سال 20 سال پہلے چلے جائیں نا، وہ دور بہت اچھا تھا. یقین کریں کہ اتنا اچھا دور تھا نا، بہت اچھا تھا. 90s کا دور تو تھا ہی اچھا. اس کے بعد یہ جو نیکسٹ جو ہماری پیڑھی آئی ہے نا، یہ تو بہت میں کہتی ہوں کہ خراب ہی ہو گئے اس طرح موبائلوں کے چکروں میں. موبائل بس، اور کوئی کام نہیں ہوتا ان کا. اب بچے ہیں نا میرے چھوٹے ہیں، لیکن نا ابھی بھی ان کو موبائل چاہیے ہوتا ہے، کہ اتنا زیادہ وہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے. اب ایسا آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے ایسا. اب ان کو جو سمر ویکیشن کا تھا وہ بھی ان کو سرچ کرنا پڑ رہا تھا. کبھی گوگل میں سرچ کر رہے ہیں، کبھی یوٹیوب میں سرچ کر رہے ہیں، ان سے دیکھ کے کام کر رہے ہیں. میں ان کے لکھا بھی ہوا ہے، باقاعدہ سلیبس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نا گوگل سے سرچ کریں یا یوٹیوب سے سرچ کریں، جو آپ کو اچھا لگے تو اس ٹاپک پہ آپ لکھیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں آج کل. تو میں بھی آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، بورنگ لگی ہیں تب بھی آپ اس کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر اچھی لگی ہیں تب بھی آپ لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. چھٹیاں بھی ہیں، امی گھر جائیں، رہ کے آئیں، تھوڑا انجوائے کریں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.